آج کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے ڈائریکٹر نے مجھے حکم کیا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کے بارے میں بتایا جائے، وہ کتنے باہمت انسان ہیں اور کیا دنیا میں جو ایک سیاست اور اس کے بعد جنگی جنون کی ہوا چل نکلی ہے، اس میں کیا رول پلے کریں گے اور ان کی حکمت عملی کس حد تک پائی جاتی ہے۔ میں بحیثیت سیاستدان ان کا ہینڈ پرنٹ دکھاؤں گا۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب لفظ حکمت عملی کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر برین لائن جو ہے یہ زندگی کی لکیر سے تھوڑی سی ہٹ کے چلتی ہے اور آخر تک جاتی ہے یہاں، اور یہاں ایک دو شاخہ بناتی ہے۔ میں آپ کو ہینڈ پرنٹ پھر دوبارہ دکھا رہا ہوں۔ اب اس برین لائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص زندگی میں بڑی بڑی مہمات سر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرح سے جس میں ملک و ملت کا فائدہ نہ ہو، اس کے بارے میں کس طرح سے پلاننگ کر کے آگے نکلنا ہے، یہ ان میں کوالٹی تو زبردست طریقے کی پائی جاتی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جذباتیت میں بہہ جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر ذرا پھر دوبارہ میں ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں، دیکھیے گا۔ ان کی ہارٹ لائن جو ہے نا اپنے محور پہ ہے۔ محور پہ بنی ہوئی ہارٹ لائن اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ جذباتی تو ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں کہ جذبات کی رو میں بہہ جائیں۔ اب میں نے آپ کو ان کا انگوٹھا دکھانا ہے۔ انگوٹھا بالکل 90 ڈگری پہ ہے، دونوں پورے بیلنسڈ۔ اس کا مطلب ہے لیڈرشپ تو پائی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوت استدلال، جسے دلیل کہتے ہیں، دلیل دینے کی کوالٹی بھی بڑی زبردست پائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر نہ تو خود بہت زیادہ بحث و مباحثے میں الجھتے ہیں، دلیل دیتے ہیں اور دلیل سے کام لیتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی بات پر اڑ جائیں تو سامنے والا مثبت طریقے سے دلیل دینے کا ڈھنگ جانتا ہو اور دلیل سے قائل کر لے تو یہ دلیل سے قائل ہو جاتے ہیں، نٹے کہ اپنی جو منہ سے بات نکلی ہے اس پر غلط ہو تو اڑے رہیں۔ اب ان کے ہاتھ کا پورا ذرا نقشہ ملاحظہ کیجئے گا۔ کر لیا، سارے کے سارے ابھار نمایاں ہونے کی وجہ سے ان کے اندر وہ تمام کوالٹیز جو افہام و تفہیم سے متعلق ہیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا ان کے مقدر کی لکیر کا بھی جب مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ بھی ساتھ دے رہی ہے، تو افہام و تفہیم کے ساتھ یہ اپنا وقت گزار جائیں گے اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے وعدے وعید کیے ان میں اگر کوئی بھی اوپر نیچے کی طرف جاتے ہیں تو دلیل دے کے جائیں گے اور دلیل دے کے منوائیں گے اور دلیل دے کے مان جائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے ڈائریکٹر نے پوچھا ہے کہ فلسطین وار کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مقدر شناسی کے سلسلے میں لنک اسٹیبلش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں مقدر شناس ہوں، جنگجو نہیں، نہ ہی میں مکمل طور پر جنگی تجزیہ نگار ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے معافی چاہوں گا اور ان لوگوں کو جو میری طرح نا آشنا ہیں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو مستقبل شناسی کے علوم و فنون سے متعلق لوگ ہیں اور وہ اس جنگ کو جیت ہار کا لفظ یا اس میں کیا ہونے والا کی پیش گوئیاں کرتے ہیں، وہ کمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لنک اسٹیبلش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لنک اسٹیبلش کس طرح سے ہوتا ہے میں یہ بتا دوں۔ اب میں نے شروع کیا ہے یہ نیا طریقہ کار کہ آپ کو ذرا آسانی سے سمجھ آئے اور میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ انگوٹھا ہے، انگوٹھے کی لمبائی اتنی ہے، اس کی 2 پوریں ہیں۔ یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کی فہم و فراست کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ پہلی پور ول پاور کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری قوت استدلال کو۔ دونوں پوروں کا مشاہدہ کرنے کے بعد صاحب دست کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کیا
ہیں. 20 سال گزر جانے کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی. ایون کہ جس شخص کے بارے میں جو بتایا ہوتا ہے وہ راہی ملک عدم ہو جائے اور پھر بھی اس ہاتھ کو دیکھیں گے تو وہی کہیں گے کہ یہ اپنی زندگی میں انگوٹھا بتاتا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارتے رہے. اس کو کہتے ہیں لنک اسٹیبلش کرنا. یہ جو ان کا سوال ہے نا، اس کا لنک اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا مقدر شناسی کے حوالے سے. اس کا لنک اسٹیبلش کیا نہیں جا سکتا، تو لہٰذا میں پیش گوئی نہیں کروں گا. واللہ اعلم بالصواب. میں 3 نسلوں کا پامیسٹ ہوں. 3 نسلوں کا پامیسٹ ہونے کے بعد ایک جو میرا تجزیہ سن 2018 سے چلا آ رہا ہے اور وہ میرا بیانیہ ہے، وہ 2025 تک چلتا ہے. اقتصادی کونسل جو بنائی گئی ہے وہ بھی جتنی مرضی کوشش کرتی چلے جائے گی، وہ بہتر سے بہتر نتائج حاصل ہوں نہ ہوں یہ میرا معاملہ نہیں. میرا کام ہے پیش گوئی کرنا. پیش گوئی یہ کرنا ہے کہ 2025 تک مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی تو 2025 کے بعد ایک مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ رہا ہے جو غیر لسانی اور غیر قبائلی ہوگا، اور مڈل کلاس ختم ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد 2025 کے بہتر طریقے سے سلسلے مارز وجود میں آنا شروع ہوں گے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کی بنیاد جو ہے یہ اقتصادی کونسل رکھنے میں کامیاب ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سرسبز پاکستان دکھائی دیتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. محترم جناب آصف علی زرداری جو لاکھوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں کہ انہوں نے بلاول زرداری بھٹو کو پرائم منسٹر بنانا ہے، تو کیا ان کی حکمت عملی کامیاب ہوئی یا ناکام؟ بڑا سیدھی سی بات ہے. آصف علی زرداری کا ہینڈ پرنٹ 2010 سے میرے اپنے سارے تمام پیجز پر، ویب سائٹ، پھر اس کے بعد یوٹیوب چینل پر بھی پڑھا ہے، اور بارہا مرتبہ کہا گیا کہ یہ 62 برس کی عمر تک بہت قسم کی بڑی کامیابیاں، جنہیں کامیابیاں کہا جاتا ہے، سمیٹتے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد دلی دورست. اب دلی دورست کا تعلق جو ہے وہ ان کے اپنے آپ سے ہے. جب آپ بلاول کی بات کرتے ہیں تو بلاول کی بات کے لیے اہم لوگوں سے بھی جب وہ بات کریں گے تو بلاول کے لیے کریں گے. تو چونکہ بلاول کے میرے پاس ہینڈ پرنٹ نہیں ہے اور وہ جس طرح سے سیاست کر رہے ہیں کرتے ہی چلے جائیں گے، اور کسی بھی شخص کے وزیر اعظم بننے کے لیے اس کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہونا ضروری ہے. اگر تو جناب محترم بلاول زرداری بھٹو صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے تو وہ ضرور پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے. اگر نہیں پایا جاتا تو پھر میں بحیثیت فن شناسی کا طالب علم ہونے کے ناطے کہوں گا کہ میں نہیں مانتا. واللہ اعلم بالصواب.